توہین صحابہ کے خلاف ملتان میں عظیم الشان اجتماع، ہزاروں افراد کی شرکت، خصوصی عدالتیں بنانے کا مطالبہ۔ ملتان میں اہل سنت اتحاد کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت اور عظمت صحابہ و اہل بیت سے متعلق عظیم الشان کانفرنس اور مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اہل سنت کے زیر اہتمام چوک گھنٹہ گھر سے تحفظ ناموس رسالت و عظمت صحابہ و اہل بیت ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت مولانا قاری حنیف جلندری، علامہ حامد سعید کاظمی، علامہ محمد فاروق خان سعیدی، علامہ خالد محمود ندیم، مولانا زبیر احمد صدیقی اور دیگر اکابرین نے کی۔ ریلی جب چوک کچہری کے قریب پہنچی تو جلسے کی شکل اختیار کر گئی، جس سے ملک بھر سے آئے ہوئے اہل سنت کے تمام قائدین نے خطاب کیا، جس میں اتحاد اہل سنت کے قائد اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان، وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ اور اتحاد اہل سنت کے سرپرست مولانا محمد حنیف جلندری، جمعیت اہل حدیث کے سربراہ علامہ ڈاکٹر ساجد میر، اہل سنت اتحاد کے رہنما مولانا زبیر احمد صدیقی، مجلس احرار اسلام کے سید کفیل بخاری، جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمد مظہر الاسلام، علامہ حامد سعید کاظمی، جامعہ فاروقیہ کراچی کے محترم ڈاکٹر محمد عادل خان اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ناموس رسالت، عظمت صحابہ و اہل بیت کی آواز حق کی آواز ہے۔ اگر میڈیا کے ذریعے دبایا گیا تو پاکستان کے شہری اس آواز کو کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تحریک کسی فرقے کے خلاف ہے، نہ ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے، لیکن عوام کا حق ہے کہ ان سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں جانے والوں کو مجبور کریں کہ وہ گستاخوں کے خلاف قوانین پر عمل کرائیں۔ گستاخی کو غیر ملکی سازش کہنے والوں سے میرا سوال ہے کہ کیا گستاخی کے مرتکب افراد نے پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کی، اور کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آصف علوی پر عائد پابندیاں اٹھوا کر اسے اسلام آباد میں نہیں لایا گیا اور ویزا دے کر بحفاظت ملک سے فرار نہیں کرایا گیا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر توہین کرنے والوں کے خلاف پاکستانی قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے اور آصف علوی کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے والے حکومتی ذمہ داروں کے خلاف JIT بنائی جائے، نئی قانون سازی سے قبل موجودہ قوانین پر عمل کیا جائے اور بلا تاخیر گستاخوں کو گرفت میں لایا جائے۔ ایسے عناصر کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت کارروائی کی جائے تاکہ ان کی ضمانت نہ ہو سکے۔ ہم اپنی دینی نوامیس مقدسہ کے لیے میدان میں آئے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، اور کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ لے کر لوگ ایوانوں میں جائیں اور آپ کے جذبات کی ترجمانی نہ کریں، تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ان کا گریبان پکڑیں، ان سے سوال کریں۔ یہ فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کریمنلز کے خلاف ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے۔ مولانا قاری حنیف جلندری کا کہنا تھا کہ حکومت نے 1 ماہ کے اندر گستاخان صحابہ اور اہل بیت کے خلاف قانون سازی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اگر یہ قانون سازی نہ کی گئی تو ہم تحریک کا رستہ نہیں روک سکیں گے اور ہمارے اجتماعات پرامن اور جمہور کی آواز ہیں۔ ملتان کا اجتماع ملک بھر میں ہونے والے تمام اجتماعات سے بڑا ہے اور ہم شہر اولیاء سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارا دین صحابہ کے واسطے سے ملا۔ گستاخی کے واقعات اندرونی سازش ہے یا بیرونی، گستاخوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور فوری طور پر قومی اسمبلی سے بل منظور کرایا جائے تاکہ ملک کا امن بحال رہے۔ یاد رکھو، امن بعد میں ایمان، ہم اپنے ایمان پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ملک میں امن کو بھی قائم رکھیں گے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بھی قائم رکھیں گے، لیکن ہم نہ تکفیر والے ہیں، نہ تبرہ والے ہیں، نہ گولی والے ہیں، نہ گالی والے ہیں، ہم دلیل والے ہیں۔
جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم ڈاکٹر محمد عادل خان نے کہا کہ عمران خان سیاسی لیڈروں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، ناموس رسالت، عظمت صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے بجائے کیوں خاموش ہیں؟ ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب علامہ محمد فاروق خان سعیدی نے کہا کہ ہماری تحریک چل پڑی، ربیع الاول کے پورے مہینے کو عظمت صحابہ و اہل بیت کے طور پر منائیں گے۔ اہل سنت اتحاد کے رہنما علامہ زبیر احمد صدیقی نے کہا کہ ہمارا اجتماع پرامن ہے اور گستاخی کرنے والوں کے خلاف تحریک جاری رہے گی۔ بعد ازاں اجتماع کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس کے تحت کہا گیا کہ طے شدہ منصوبے کے تحت ملک کو فرقہ وارانہ تصادم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ملک کی سلامتی اور امن کا تقاضا ہے کہ مقدسات دین کی اعلانیہ توہین کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اجتماع کے شرکاء نے عزم کیا کہ ناموس مقدسات دین کی حفاظت ہمارے ایمان کی اساس ہے اور اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی رعایت دی جا سکتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد سینیٹر علامہ ساجد میر نے کہا کہ ملک میں موجود قوانین ناکافی ہیں، ملک کا امن تباہ کرنے والے اور مقدسات کی توہین کے مرتکب عناصر کے بیرون ملک فرار ہونے کا راستہ روکنے کے لیے قوانین بنائے جائیں۔ بیرونی سازش ہوگی، پہلے ان سازشیوں کو تو پکڑیں، ان کو تو قوم کے سامنے لائیں جنہوں نے حکومت کے اندر بیٹھ کے سازش کیا۔ کیا یہ سازش نہیں جس کا اعتراف بعض شیعہ اکابر نے خود کیا ہے؟ ایک ذمہ دار ترین اور باخبر ترین شخصیت نے یہ کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کی بدزبانی سے پہلے 5 پاکستانی مختلف 5 ایئرپورٹس کے ٹکٹ تھے۔ سابق وفاقی وزیر علامہ حامد سعید کاظمی نے کہا کہ گستاخان صحابہ اور اہل بیت کی زبانیں کاٹ دی جائیں۔ اس موقع پر اتحاد اہل سنت کے قائد اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ گستاخان صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کارروائی کے لیے فوری طور پر خصوصی عدالتیں بنائی جائیں اور 1 ماہ کے اندر تمام کیسز کا ٹرائل مکمل کر کے ایسے عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے۔